وہ اونٹوں کو خریدتا تھا اور خرید کے اس کو شہر جا کے بیچا کرتا تھا۔ جو بھی منافع اس کو مل جاتا تھا اسی سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ بڑا غریب تھا۔ پہلے تو وہ کام ڈھونڈتا رہا، کام نہیں ملا، اور پھر اس نے ایک کام ڈھونڈا نا، تو اس میں زیادہ کوئی منافع نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اپنا گھر چلاتا تھا۔ وہ جانور خریدتا تھا، لے جا کے بازار میں کچھ نفع پر بیچ دیا کرتا تھا۔ اور پھر غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس کی اتنی جرات بھی نہیں ہوتی ہے کہ کسی مالدار سے ٹکر لے یا بھیڑے۔ اس کا کوئی اونٹ خریدتا تھا، کوئی امیر آدمی اس کے پاس آ کے اس کے جانور خریدتا تھا، اور اگر وہ کہتا تھا کہ پیسے بعد میں دیں گے تو وہ بیچارہ اس سے مانگتا بھی نہیں تھا، کہتا تھا ٹھیک ہے بھائی، مالدار ہو، امیر ہو، پیسے تو مل ہی جائیں گے۔ غریب ہوتا ہے، اس کی اتنی جرات بھی نہیں ہوتی ہے کہ مالدار سے وہ پیسے مانگے یا مالدار سے حجت کرے، بحث و مباحثہ کرے۔ ڈرتا ہے نا غریب آدمی، بھائی اس کے پاس تو مال و دولت ہے، اگر میں اس سے بھیڑوں گا، اس سے ٹکر لوں گا تو یہ تو ہمیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ ہمارے پاس تو ہے نہیں کچھ، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، لوگ اس کے ہیں، اس کے حکم پر تو پتہ نہیں کیسے کیا ہو جائے گا۔ لیکن ذرا سوچا کریں، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ جسے چاہے اسے عزت عطا فرما دے، جسے چاہے اسے ذلت عطا فرما دے۔ تو غریبوں کو یوں پریشان نہ کیا کریں۔ اگر آپ مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا فرما دیا ہے، تو غریبوں کو ستانا چھوڑ دیں، غریبوں کو یوں پریشان نہ کیا کریں۔ تو ایک دن اس نے کیا کیا، اس غریب آدمی نے اونٹ خریدے اور خرید کر بازار چلا گیا۔ بازار اونٹ لے گیا، لے جانے کے بعد وہاں پر اس نے بولی لگانا شروع کی۔ ایک آدمی کو اس نے اونٹ بیچ دیے، مالدار تھا، اس نے خرید لیا اونٹ۔ خریدنے کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے، حویلی پہ آ جانا، گھر پہ آ جانا، پیسے تو میں بعد میں مل جائیں گے۔ اور پتہ ہے وہ اونٹ کس کے ہاتھ بیچے تھے؟ ابو جہل کے ہاتھ اس نے اونٹ بیچ دیے۔ اس کو نہیں پتا تھا یہ بہت بڑا بدبخت انسان ہے، یہ ابو جہل اس کا نام ہے۔ اس کو تو بیچنے سے مطلب تھا نا، بھائی تجارت کر رہا ہے، اپنا کام چلا رہا ہے، گھر چلا رہا ہے، اس کے اونٹ تو کوئی نہ کوئی خریدے گا۔ اتنا تھوڑی نہ پوچھ رہا ہے کہ تم کون ہو، تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارا کیا نسب ہے، تم کہاں سے آئے ہو۔ اور خرید و فروخت کرنے والا یہ پوچھتا بھی نہیں ہے نا، اسے اپنے مال بیچنے کی فکر ہوتی ہے، مال بیچتا ہے، بس چلتے بنتا ہے۔ تو ابو جہل نے اس کے اونٹوں کو خرید لیا اور کہا گھر پہ آ جانا، پیسے تمہیں وہیں دے دیں گے، ابھی تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مالدار آدمی ہے، اچھا خاصا ہے، تو اس کے گھر جا کے پیسے لے لیں گے۔ دور کا رہنے والا تھا بیچارہ، بازار آ کے بیچا کرتا تھا۔ اونٹ بیچے تو دوسرے دن ابو جہل کا مکان پوچھنے لگا لوگوں سے کہ وہ فلاں شخص، اس کا مکان کہاں پہ ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہاں پہ اس کا مکان ہے، فلاں فلاں جگہ پہ۔ اسی ایڈریس پہ جا کے اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل گھر سے باہر نکلا کہ بھئی آپ نے ہمارے اونٹ خریدے تھے، پیسے دے دو۔ اچھا، جب انسان پیسے مانگنے جاتا ہے نا، یا کسی کو ادھار دیتا ہے، ادھار والے پیسے مانگتا ہے، یا کسی کو سامان بیچتا ہے تو وہ والے پیسے مانگتا ہے، تو بڑا عاجزی سے مانگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم اس سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اپنے ہی پیسے انسان ایسے مانگتا ہے جیسے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو ادھار دے دیا، وہ ادھار نہیں دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بھیک مانگ رہا ہے بندہ۔ اب کسی سے ادھار لیا کرو پیسے، تو اس کو پیسے اس کے ٹائم پر واپس کر دیا کرو، یا کسی سے کوئی سامان لیا کرو تو اس کے پیسے اسے اس کے ٹائم پر واپس کر دیا کرو۔ وہ غریب جا کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے وہ بدبخت ابو جہل نکل کے آتا ہے۔ ہاں بھائی کیا بات ہے، کیسے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو؟ کہا میں اونٹ کے پیسے لینے آیا ہوں، جو آپ نے اونٹ خریدا تھا اس کے پیسے لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کل آنا، آج پیسے نہیں ملیں گے۔ غریب آدمی تھا، کہہ بھی کیا سکتا تھا بیچارہ، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ آ کے واپس فٹ پاتھ پہ لیٹ گیا، کیونکہ اس کا کوئی گھر نہیں تھا وہاں پہ نا، کوئی اس کا مکان نہیں تھا، باہر سے آ کے بیچارہ تجارت کرتا تھا، آ کے راستے پہ فٹ پاتھ پہ لیٹ گیا۔ دوسرے دن پھر ابو جہل کے گھر پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نکلا۔ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ اونٹ کے پیسے لینے آئے ہیں، آپ نے جو اونٹ خریدا تھا نا۔ غریب آدمی نا، اس کو 10 روپے اس کے لیے بہت ہوتے ہیں، تھوڑے سے روپے اس کے لیے بہت ہوتے ہیں، اور محنت کی اگر کسی کی کمائی ہو نا اور کوئی دوسرا کھانے لگے اس کو، اسے بڑا تکلیف ہوا کرتی ہے، یار ہم نے اتنی محنت کی، اور محنت کر کے اگر محنت کر کے کوئی 100 روپے بھی کمائے نا، تو اس کے لیے وہ 100 روپے بڑی اہمیت والے ہوتے ہیں، ہاں بڑی
قدر و قیمت والے ہوتے ہیں وہ 100 روپے بھی اس کے لیے بہت ہوتے ہیں۔ اس نے کہا میرے پیسے دے دو۔ ابو جہل نے کہا کل آنا، وہ پھر چلا گیا، پھر فٹ پاتھ پر بیچارہ 2 دن سے پڑا ہوا ہے، گھر پہ نہیں گیا کیونکہ اس کو پیسے لینے تھے، پیسے لے کے جاتا، پھر دوسرا مال خریدتا، دوسرے اونٹوں کو خریدتا اور پھر آ کے بازار میں بیچتا۔ جانا بھی دور تھا تو اتنے پیسے چھوڑ کے جا نہیں سکتا تھا نا۔ دوسرے دن پھر ابو جہل کے دروازے پر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر نکلا، کہا بھائی پیسے دے دو، میں 2 دن سے روڈ پر سوتا ہوں، میں اتنی دور سے آیا ہوا ہوں، ادھر تجارت کرتا ہوں، آپ نے میرے پیسے رکھ لیے ہیں، آپ پیسے دے نہیں رہے، روز آپ کے دروازے پر آتا ہوں، آپ کہتے ہیں آج نہیں کل ملیں گے، کل ملیں گے، ایسے میں کیسے کام چلے گا بھائی؟ ہمیں بھی اونٹ، ہم غریب آدمی ہیں، ذرا ہمارا خیال کر لو، ہمیں دوسرا مال لانا ہے، اب ہمارا خیال کریں، ہم غریب آدمی ہیں۔ ابو جہل کو غصہ آیا، بولے ٹھیک ہے پھر نہیں دیتے پیسے، اگر ہمت ہو تو تمہاری لے لو مجھ سے۔ آنسو نکل آئے اس کے، آنسو پوچھے، غمگین حالت میں آیا، 1-2 لوگوں سے معلوم کیا بھائی ادھر کوئی ہے جو فیصلے کرتا ہو، جو بتا دو مجھے، میں ان کے پاس جاؤں اپنا فیصلہ لے کے، ایسا واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، ایک آدمی ہے وہ میرے پیسے لے کے بیٹھ گیا، میرے پیسے دے ہی نہیں رہا ہے۔ تو کسی نے بتایا کہ ٹھیک ہے جاؤ وہاں پر فلاں جگہ پہ، وہاں پر وہ فیصلے کرنے والے تمہیں ملیں گے، وہ بیٹھتے ہیں وہاں پر۔ تو وہ شخص چلا وہیں جگہ ڈھونڈنے کے لیے، تو دیکھ لیا وہاں پر 4-5 لوگ بیٹھے تھے، بڑے بڑے مکے کے کافر بیٹھے تھے جو فیصلے کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جانے کے بعد ایک کے پاس جا کے کہنے لگا کہ میرا فیصلہ کروا دیجئے، یہاں کے ایک شخص نے میرے پیسے لے لیے ہیں، اونٹ خریدا تھا اس کے پیسے واپس نہیں دے رہا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کون ہے جو ایسا شخص کہ اس نے تمہارے پیسے نہیں دیے، اونٹ بھی خرید دیا اور پیسے بھی نہیں دیے؟ جی ہاں۔ اس کو ایک خوشی کی آس ہوئی کہ لگ رہا میرے پیسے واپس مل جائیں گے مجھے۔ تو کہا بتاؤ نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ لوگوں سے معلوم چلا ہے کہ اس کا نام ابو جہل ہے۔ جب ابو جہل کا نام سنا تو ان ساروں کے سر نیچے جھک گئے، کہنے لگے ہم آپ کا فیصلہ نہیں کروا پائیں گے، وہ آپ کے پیسے لوٹائے گا نہیں، اور ایسا کوئی شخص ہے نہیں کہ جو آپ کے پیسے اس سے واپس دلوا دے۔ اور پھر مایوس ہو گیا بیچارہ، رونے لگا، آنسو پوچھے، کہا کوئی نہیں ہے، کہا کوئی نہیں ہے۔ مذاق کے طور پر انہوں نے ایک بات بتائی، حالانکہ انہوں نے مذاق کیا، ایک آدمی ہے جو تمہارے اونٹ کے پیسے تمہیں واپس دلوا سکتا ہے، اور تم اس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ تم واپس لے سکتے ہو۔ کہا کون ہے پھر پتہ بتاؤ۔ تو اس نے مذاق کے طور پر کہا دیکھو وہ سامنے جو بیٹھا ہوا چادر اوڑھے ہوئے نا، وہ آدمی تمہارے پیسے دلوا سکتا ہے۔ اور وہ سارے کافر ٹھٹا مار کے ہنسنے لگے اور تالیاں بجانے لگے۔ وہ انسان کہتا ہے یار تم لوگ بتاتے بھی ہو کہ وہ پیسے دلوا دے گا، پھر ہنستے بھی ہو، تالیاں بجاتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ پھر کہتے ہیں نا وہ ڈوبنے والے کے لیے نا تنکے کا کنارہ ہی کافی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ وہ جا کے اس شخص کے پاس کھڑا ہو گیا، اور پتہ ہے وہ کون شخص تھے؟ پتہ ہے وہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کافروں نے مذاق بنایا کہ یہ شخص واپس دلوا سکتا ہے۔ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کے پاس پہنچا دیں گے تو یہ انہیں واپس بھیج دیں گے کہ بھئی ہم نہیں دلوا سکتے اس سے، وہ تو بڑا کافر ہے، وہ تو بڑا آدمی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ انسان پہنچا نا، غریب آدمی تھا، آنسو تھے آنکھوں میں، پہنچتے جیسے حضور کے پاس کھڑا ہوا نا، تو جب ادھر لوگوں کے پاس گیا تھا، ان کافروں کے پاس یہ گیا تھا، تو انہوں نے پوچھا تھا کہاں سے آئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے بتایا تھا۔ لیکن جب حضور کے پاس گیا تو حضور نے فرمایا پریشان لگتے ہو۔ جب اتنا حضور نے کہا نا، تو یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی کہ انہوں نے چلو کچھ تو کہا ہے، ہمارے بارے میں کچھ تو سوچا ہے۔ حضور نے فرمایا پریشان لگتے ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ تم ادھر کسی کام سے آئے ہو اور تمہارا کام بن نہیں رہا ہے۔ تو کہتا ہے میرے دل میں بڑا ٹھنڈک پیدا ہوئی۔ وہ شخص کہنے لگا، وہ غریب آدمی کہنے لگا، میں اپنا معاملہ بتانے ہی والا تھا کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا چلو، لے کے اپنے ساتھ اپنے گھر پہ گئے۔ کھجوریں دیکھی تو کچھ کھجوریں تھیں، کھجوریں لائے اور دودھ لائے، ہمیں کھلایا، پیٹ بھر کے ہم نے کھانا کھایا، کیونکہ بھوک بھی بہت تیزی کے ساتھ لگی تھی، کیونکہ باہر جب اپنا نہیں ہوتا نا تو بڑی دقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جب اپنا کوئی نہیں ہوتا ہے تو پھر بڑی تکلیفیں، بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر جب باہر کوئی پریشان کرتا ہے تو پھر دل ٹوٹ جاتا ہے، دل مایوس ہو جاتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل تھا، مایوس تھا، اور جب باہر کسی نے آسرا دیا نا تو پھر دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی، خوشی آئی، تو بھر پیٹ کھانا کھایا،
پھر حضور نے فرمایا اب بتاؤ کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ غریب آدمی کہنے لگا حضور میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں یہاں آیا ہوں تجارت کرنے کے لیے، اپنے گھر کو چھوڑ کے آیا، کافی دور آ گیا، جانوروں کو خریدتا ہوں، بیچتا ہوں، جس سے اپنا گھر چلاتا ہوں۔ یہاں سنا ہے کوئی ابو جہل رہتا ہے، اس نے ہمارے اونٹوں کو خریدا ہے اور اس کے پیسے مجھے دیے نہیں۔ جب میں اس کے گھر پہ لینے گیا تو کہتا ہے کہ کل آنا کل آنا، ایک دو دن سے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کل آنا، اور جب دوسرے دن جاتے تو پھر کہتا ہے کل آنا۔ اب ایک دن گئے تو اس نے کہا کہ تمہاری ہمت ہو تو مجھ سے پیسے لے کے دکھا دو۔ حضور میں یہاں کے جو مسئلے حل کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی گیا، جب اس کا نام لیا تو ان کے سر نیچے ہو گئے، کہا اس سے پیسے کوئی نہیں دلوا سکتا۔ حضور میں کیا کروں؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کے۔ حضور نے اس کے آنسو پوچھے، کہا پریشان مت ہو، تمہارے پیسے مل جائیں گے۔ کہا پریشان مت ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے تم آئے کہاں ہو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا جی حضور عنایت فرمائیں۔ کہا کیسے حل ہوگا اور کیسے پیسے ملیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ تم پریشان مت ہو، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ آدمی جب اتنا کہہ دینا تو آسرا مل جاتا ہے، دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ اگر ہم کسی کے پاس جائیں، کسی عہدے والے کے پاس جائیں، وہ صرف اتنا کہہ دے کہ تمہارا کام بن جائے گا تو بڑا دل کو تسلی ملتی ہے۔ اب وہ تو حضور ہیں، انہوں نے کہا ہی نہیں، صرف کہتے چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ لوگ تو ساتھ کیا، لوگ تو آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کا کام کوئی بناتا ہے نا، آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کا کام بناتا ہے تو پہلے پیسے مانگتا ہے، پہلے اس کی پونجی دیکھتا ہے، اور جو پیسے نہیں ہوتے کہتے ٹھیک ہے بھائی آپ کا کام تو نہیں ہو پائے گا کیونکہ اس میں تو اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کسی کا ملنے جلنے والا بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی بڑا جھنجٹ ہوتی ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، اس طریقے سے۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا کام بن جائے گا، تمہارے پیسے مل جائیں گے، اور چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، دیکھتا ہوں کیسے نہیں دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، نگاہیں نیچی تھیں کیونکہ حضور جب چلتے تھے نا نگاہیں نیچی کر کے چلتے تھے، کسی کی طرف نگاہیں نہیں اٹھاتے تھے، تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلیں، سمجھ رہے؟ تو حضور جب ابو جہل کے دروازے پر پہنچے نگاہیں نیچی تھیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ابو جہل نکل کے آیا۔ وہ انسان کہتا ہے، وہ غریب انسان کہتا ہے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ حضور نے اپنی آنکھوں کو ایک دم اٹھایا اور ابو جہل کو دیکھا۔ حضور نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا، ابو جہل کو دیکھا تو ابو جہل کانپنے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ تو نے اس غریب کے پیسے کھائے ہیں، تو نے اس غریب کے پیسے لیے ہیں، تو اس غریب کے پیسے واپس نہیں کرے گا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے اس غریب کے پیسے رکھ کے تو مالدار اور بڑا آدمی کہلاتا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ جب حضور نے اتنے جملے کہے نا تو اس کے پیر تھر 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 کانپنے لگے، کیونکہ حضور کا رعب دبدبہ بہت تھا۔ حضور جب کسی کی طرف دیکھ لیتے تھے تو اس کے پیر کانپنے لگتے تھے۔ حضور کا جمال بھی بڑا اعلیٰ تھا، حضور کا حسن بھی بڑا اعلیٰ تھا، حضور کی باتیں بھی بڑا اعلیٰ تھیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضور نے فرمایا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ حضور نے فرمایا جا اس کے پیسے لا کے دے۔ ابو جہل کہنے لگا میں ابھی جاتا ہوں، ابھی دیتا ہوں پیسے۔ وہ جو عتبہ وغیرہ وہاں فیصلہ کرتے تھے بیٹھ کے، انہوں نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا، کیونکہ انہوں نے تو مذاق کیا تھا، جاسوس کو بھیجا، کہا دیکھو یہ پیسے دلوا پائیں گے یا نہیں دلوا پائیں گے۔ جاسوس آیا، دور کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ابو جہل کے پیر تھر 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 کانپ رہے تھے، اور ابو جہل اندر گیا، جانے کے بعد پیسے لایا واپس۔ پیسے لانے کے بعد اس غریب انسان کو دیے تو خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ جو دل غمگین لے کے آیا تھا نا، دل خوش ہو گیا حضور سے مل کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اب مجھے اجازت دو، میں چلتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا اپنا نام تو بتا دیجئے کہ آپ ہیں کون؟ آپ نے تو مسئلہ ہی حل فرما دیا۔ لوگ اس جگہ پہ جہاں پر دوسروں کو کوئی ساتھ نہیں دیتا، کوئی سہارا نہیں بنتا، آپ نے تو سب سے پہلے مجھے ہاتھ پکڑ کے کھانا بھی کھلایا اور پھر ساتھ میں بھی چلے آئے۔ جہاں فیصلے کرنے والوں نے بھی منع کر دیا تھا، آپ تو وہاں پہ لا کے مجھے کھڑا کر کے اور پیسے دلوا کے اب کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں میں کون ہوں اس سے کیا مطلب ہے، تمہارا کام ہو گیا۔ چلنے لگے تو وہ جاسوس آیا اور اسی غریب انسان کے پاس، کہتے تمہارے پیسے مل گئے؟ کہاں مل گئے؟ تو اس جاسوس نے کہا انہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہی تو اللہ کے رسول ہیں، کہا یہی تو اللہ کے نبی ہیں۔ جب اتنا اس نے سنا تھا نا، حضور تھوڑی دور پہ پہنچے تھے اور جانے کے بعد کہتے ہیں حضور اب آپ جا کہاں رہے ہو؟
اب تو بس ہمیں بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو، اپنے ساتھ رکھ لو۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کو اور حضور کی سیرت ذرا پڑھیں تب آپ کو پتہ چلے گا حضور کا اخلاق۔ تو اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ دوسرے بھی آپ سے پیار کرنے لگیں۔ انسانی مخلوق میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا اخلاق۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب اخلاقی معیار میں آپ سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں، تو اپنے اخلاق کو ایسا بنائیں، دوسروں کے ساتھ ایسا رویہ کریں کہ دوسرے بھی آپ سے پیار کرنے لگیں۔ ایسا اخلاق اور ایسا رویہ نہ بنائیں کہ دوسرے آپ سے نفرت کرنے لگیں۔ دوسروں کے کام آؤ یار، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے نا کہ آپ دوسروں کے کام آ سکتے ہو، آپ دوسروں کے کام آؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کی جھولی چھوٹی پڑ جائے گی، آپ کا دامن چھوٹا پڑ جائے گا۔ اللہ کی عطائیں آپ پر ہوگی، اللہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول آپ پر ہوگا۔ آپ اللہ کی مخلوق کا ساتھ دیں، غریب اور مسکینوں کا ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔